اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ دشمن خدا ابو جہل بن ہشام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت دشمنی اور بغض رکھتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ابو جہل کو کئی بار ذلیل و رسوا کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات تھے۔ ابن اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مجھ سے عبداللہ بن ابو سفیان ثقفی نے بیان کیا کہ راش کی بستی سے ایک شخص مدینہ اونٹ لے کر آیا۔ ابو جہل نے اس سے اونٹ خرید لیے، پھر قیمت ادا کرنے سے انکاری ہو گیا۔ راشی مایوس ہو کر قریش کی مجلس میں آیا اور ان سے مدد مانگی۔ اس نے کہا، قریش کے لوگوں میں ایک اجنبی مسافر ہوں اور ابو الحاکم بن ہشام نے میرا حق مار لیا ہے۔ کون سا شخص مجھے میرا حق دلائے گا؟ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں ایک گوشے میں تشریف فرما تھے۔ اہل مجلس سبھی منکرین حق تھے، انہیں شرارت سوجی تو انہوں نے عراشی سے کہا، کیا تم دیکھ رہے ہو؟ وہ شخص جو کونے میں بیٹھا ہے وہی تمہارا حق تمہیں دلا سکتا ہے۔ دراصل سرداران قریش جانتے تھے کہ ابو جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت بغاوت اور بغض رکھتا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب کی چاہتے تھے اور مسافر سے مزاح کر رہے تھے۔ راشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہا، اے اللہ کے بندے، ابو الحاکم بن ہشام نے میرا حق مار لیا ہے اور میں اجنبی ہوں۔ ان لوگوں سے میں نے پوچھا کہ کون مجھے میرا حق دلا سکتا ہے، تو انہوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا ہے، بس آپ میرا حق دلا دیں، اللہ تبارک و تعالی آپ پر رحم کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ چل دیے۔ قریش کے لوگوں نے دیکھا تو اپنے میں سے ایک شخص سے کہا، اے فلاں ان کے پیچھے جا اور دیکھ کر آ کہ کیا تماشا بنتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجنبی کو ساتھ لیے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، ذرا باہر نکلو۔ ابو جہل باہر نکلا تو اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس کے جسم میں روح نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، اس شخص کا حق ادا کرو۔ ابو جہل نے کہا، بہت اچھا، میں اس کا حق ابھی ادا کر دیتا ہوں۔ گھر کے اندر داخل ہوا، رقم لے کر آیا اور عراشی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عراشی سے فرمایا، اچھا بھائی، خدا حافظ، اور آپ چل دیے۔ عراشی قریش کی مجلس کے پاس سے گزرا اور ان سے کہا، اللہ تبارک و تعالی اسے اجر عظیم عطا فرمائے۔ خدا کی قسم وہ بڑا عظیم آدمی ہے، اس نے مجھے میرا حق دلا دیا ہے۔ جس شخص کو قریش کے لوگوں نے تماشا دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، اس سے انہوں نے کہا، تیرا ستیہ ناش ہو، تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا، میں نے عجیب ترین معاملہ دیکھا۔ خدا کی قسم، جو ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دروازے پر دستک دی اور وہ باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ اس کے جسم میں گویا جان ہی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس شخص کو اس کا حق ادا کر دو، تو بغیر ہل و چل کے اس نے اس کا حق ادا کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ابو جہل مجلس میں آ پہنچا تو لوگوں نے اس سے کہا، تیری تباہی ہو جائے، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ خدا کی قسم، تو نے جو حرکت کی اس کی تو ہمیں کبھی توقع ہی نہیں تھی۔ ان کی باتیں سن کر ابو جہل نے کہا، تمہاری بربادی ہو جائے،
خدا کی قسم جو ہی محمد بن عبداللہ نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے اس کی آواز سنی تو میرے اوپر رعب طاری ہو گیا۔ پھر میں دروازہ کھول کر باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے سر کے اوپر فضا میں ایک سانڈ اونٹ مطلق ہے۔ اس اونٹ جیسی کوہان گردن اور دانت میں نے کبھی کسی اونٹ کے نہیں دیکھے۔ خدا کی قسم مجھے یوں محسوس ہوا کہ اگر میں انکار کر دیتا تو وہ اونٹ مجھے کھا جاتا۔ حضرت عباس بن حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد الحرام میں تھا، ابو جہل معلون آ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر مانی ہے کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدے کی حالت میں دیکھوں گا تو معاذ اللہ اپنا قدم آپ کی گردن پر رکھوں گا۔ یہ سن کر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی مضمون ارادہ سے آگاہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہو کر اٹھے اور مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ میں نے کہا کہ آج بڑا شروف فضاد کا دن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جا کر سورۃ الحلق کی تلاوت شروع کی۔ ہاں بے شک انسان سرکشی کرنے والا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے۔ کسی نے ابو جہل کو کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس بدباطن کا مقدمہ یہ تھا کہ وہ ابو جہل کو اس کی نظر یاد دلائے۔ ابو جہل کہنے لگا تم وہ نہیں دیکھ رہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ بخدا آسمان کا سارا افق مجھ پر مسدود کر دیا گیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صورت کی انتہا تک پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا۔ امام بخاری سے روایت منقول ہے کہ ابو جہل نے ایک دن کہا اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ کے پاس نماز پڑھتے دیکھا تو میں معاذ اللہ اپنے پاؤں سے ان کی گردن کو پامال کر دوں گا۔ جب اس کی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو حضور نے فرمایا کہ اگر اس نے ایسا کرنے کی جرت کی تو فرشتے اس کو پکڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ سب لوگ اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کریں گے۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو یہ مغرور کہنے لگا کیا میں نے تمہیں یہاں نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا؟ تمہیں معلوم نہیں کہ جتنے میرے دوست ہیں اتنے اور کسی کے نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے جھگڑ دیا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور یہ پیغام ربانی سنایا بس وہ لائیں اپنے ہم نشینوں کو اپنی مدد کے لیے، ہم جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر اس نے اپنے دوستوں کو بلایا تو اسی وقت عذاب کے فرشتے اسے پکڑ لیں گے۔ ایک روز پھر اس بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو بکنے لگا کہ کیا تمہارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چہرے کو معاذ اللہ خاک آلود کرتا ہے، یعنی سجدہ کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ اس معلون نے کہا لات العزی کی قسم اگر میں نے اس کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا تو اس کی گردن کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالوں گا اور اس کے چہرے کو گرد آلود کر ڈالوں گا۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ وہ نزدیک آیا تاکہ اپنے خبیث ارادے کی تعمیل کر کے، لیکن قریب آتے ہی اچانک الٹے پاؤں پیچھے بھاگا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کرنے لگا۔ اس سے کہا گیا تمہیں کیا ہو گیا، کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میرے درمیان اور ان کے درمیان ایک خندق ہے جس میں آگ بھڑک رہی ہے، ایک ہولناک منظر ہے اور فرشتے مارتے نظر آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بدبخت میرے قریب آتا تو فرشتے اسی پر چپٹ پڑتے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ آمین یا رب العالمین۔